بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زاد الطالبین کا چھٹا سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حدیث نمبر 51 سے لے کر حدیث نمبر 60 تک یہ 10 احادیث پڑھیں گے۔ تو اس میں ایک تو حدیث کی عبارت پر اعراب لگانے ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کا ترجمہ، تیسرا اس میں جو الفاظ ہیں ان کی لغوی اور صرفی تحقیق ہوتی ہے، اور چوتھا اس کی نحوی ترکیب ہوتی ہے، پانچواں اس کی تشریح ہوتی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حدیث نمبر 51 ہے، افضل الجہادی من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ افضل جہاد یہ ہے کہ جو شخص کہے کلمہ حق، یعنی حق بات کہے کسی ظالم بادشاہ کے پاس۔ اور اس میں قال یقول، یہ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ اصل میں قوالا تھا، واو ما قبل فتح کی وجہ سے الف سے بدل گیا ہے قال۔ اور جائرن یہ اسم فاعل ہے، جارا یجور، نصر ینصر سے یہ استعمال ہوتا ہے ظلم کرنا، اس سے یہ اسم فاعل ہے جائرن، ظلم کرنے والا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، افضل الجہادی یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنے گا، من اسم موصول، قال فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، کلمۃ حق مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ قال کا مفعول بہ مقولہ ہے، عند مضاف، سلطان موصوف، جائر صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا قال فعل کے لیے۔ قال فعل اپنے فاعل اور مقولہ مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ بنے گا، موصول صلہ سے مل کر یہ خبر بنے گی اس مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک تو عام جہاد ہوتا ہے جو مسلمان کفار کے خلاف جنگ کرتے ہیں، تو وہ بھی بہت اہم عبادت ہے، اور اس میں بھی بہت بندے کو مشقت بھی ہوتی ہے اور اپنی جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جان چلی جائے، ہو سکتا ہے کہ بندے کی جان بچ جائے، لیکن جو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے تو اس کی جان بچنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ چونکہ بادشاہ ظالم ہے تو وہ اس کی جان نہیں بخشے گا، تو بندہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق بات اس کے سامنے کہتا ہے، تو اس لیے یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر جہاد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ بادشاہ کا تعلق پوری رعایا کے ساتھ اور پوری عوام کے ساتھ ہے، تو اس کے سامنے حق بات کہہ کر اس کو ظلم سے روکنا اور حق کی طرف لانا، اس میں پوری قوم کی رعایت ہے، پوری قوم کا فائدہ ہے اس میں، اس لیے یہ کام کرنا بہترین جہاد قرار دیا گیا ہے۔ آگے حدیث نمبر 52 ہے، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غدوۃ کہتے ہیں صبح کا وقت، صبح کا وقت لگانا اللہ کی راہ میں، یا روحۃ شام کا وقت، خیر بہتر ہے دنیا سے، وما اور جو کچھ فیہا اس دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں صبح کا وقت یا شام کا وقت لگانا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اس میں غدوۃ یہ غدا یغدو، نصر ینصر سے یہ استعمال ہوتا ہے صبح کے وقت جانا۔ روحۃ راح یروح، یہ بھی باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے شام کے وقت جانا۔ اور خیر یہ اس میں تفضیل ہے، اصل میں اخیر تھا، بہتر ہونا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، لام یہ لام تاکید ہے، غدوۃ موصوف ہے، فی حرف جر، سبیل اللہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور بنے گا، جار مجرور سے مل کر یہ ثابتۃ کے متعلق ہو کر غدوۃ کی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ معطوف علیہ، یہ او حرف عطف ہے، روحۃ اس کا معطوف ہے، تو یہ دونوں معطوف علیہ سے مل کر مبتدا، خیر صیغہ اس میں تفضیل ہے، من حرف جر ہے، الدنیا معطوف علیہ، واو حرف عطف، ما اسم موصول، فی حرف جر، ہا ضمیر مجرور ہے، یہ جار مجرور ثابت یا ثابت ان کے متعلق ہو کر ما اسم موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ معطوف بن جائے گا الدنیا معطوف کے لیے،
یہ دونوں معطوف علیہ سے مل کر من جار کے لیے مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ خیرن اس میں تفضیل کے متعلق ہو جائے گا۔ اس میں تفضیل اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے اس مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی رضا کے لیے بندہ کسی نیک کام کے لیے نکلتا ہے، چاہے علم حاصل کرنے کے لیے یا علم کو پھیلانے کے لیے یا جہاد کے لیے یا اور کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے، صبح کے وقت تھوڑی دیر کے لیے نکلے یا شام کے وقت تھوڑی دیر کے لیے نکلے، یا صبح کا وقت جہاں پر بندہ موجود ہے وہاں پر ہی کچھ اللہ کی راہ میں یا نیک کام میں لگا لے، یا شام کا وقت اس نیک کام میں بندہ تھوڑا سا لگا لے، تو یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں چیزیں ہیں جتنی بھی، ان سب سے یہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھی اور دنیا کی چیزیں بھی یہ سب عارضی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، اور جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں، وہ عارضی نہیں ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے، بلکہ وہ باقی رہنے والی ہے، آخرت میں اس کے کام آنے والی ہے۔ تو اس لیے اگر تھوڑا سا بھی وقت بندہ اس نیک کام میں لگاتا ہے تو وہ دنیا کی ساری چیزوں سے، مال اور دولت اور سب چیزوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے جہاں پر نیکی کی بات آئے اور دوسری طرف دنیا کی یا مال کی، تو نیکی کی بات کو ترجیح دینی چاہیے، نیکی کے کام کو ترجیح دینی چاہیے، تاکہ یہ جو دائمی فائدہ ہے، آخرت کا جو فائدہ ہے، وہ بندے کو حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 53 ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک فقیہ زیادہ سخت ہے یا بھاری ہے شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے۔ فقیہ یہ فقیہ یفقہ اور باب سمع اسماء سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور فقوہ یفقہ باب کرم یکرم سے بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھ بوجھ حاصل کرنا۔ اور فقیہ سے مراد یہ ہے کہ جس کو دین کے علم کی سمجھ عطا کی گئی ہو، اور فقیہ کی جمع فقہا آتی ہے۔ اشد یہ صیغہ اس میں تفضیل ہے، اصل میں اشدد تھا، یہ شد یا شد باب نصر ینصر سے یہ استعمال ہوتا ہے، مضاعف ہے یہ۔ عابد یہ عبد یعبد باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، عابد صیغہ اس میں فاعل ہے، عبادت کرنے والا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، فقیہ موصوف، واحد صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا ہے، اشد صیغہ اس میں تفصیل ہے، علی الشیطان یہ جار مجرور سے مل کر اس میں تفضیل کے متعلق اول، من حرف جر ہے، الفی یہ ممیز ہے اور مضاف ہے، عابدن اس کی تمیز ہے اور مضاف الیہ ہے۔ یہ ممیز تمیز یا مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ثانی ہوگا اشد اس میں تفضیل کے۔ اشد اس میں تفضیل اپنے دونوں متعلقات سے مل کر یہ خبر مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم اور دین کی سمجھ فقاہت عطا کی ہوئی ہے، یہ شیطان کے لیے زیادہ بھاری اور مشکل ثابت ہوتا ہے اس کو گمراہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے مختلف حیلے ہوتے ہیں، مختلف اس کی چالیں ہوتی ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو جس کو فقاہت اور علم حاصل ہوتا ہے، اس کا دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوتا ہے، اور یہ اپنے علم اور اللہ کے نور کی وجہ سے شیطان کی ساری چالوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو یہ شیطان کی چالوں سے بچ جاتا ہے، اس کے حیلوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ جبکہ جو عبادت گزار ہوتا ہے اس کے پاس اگر علم نہیں ہے، یہ علم کی کمی ہے، تو وہ شیطان کی چالوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو بعض اوقات وہ کسی چیز کو نیک سمجھ کر، نیک کام سمجھ کر یا عبادت سمجھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کی چال میں آ کر وہ گمراہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے عبادت گزار کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہے، لیکن جو فقیہ ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، اس کو گمراہ کرنا، راستے سے ہٹانا، بہکانا، یہ شیطان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو فقیہ ہے وہ ایک ہو تو شیطان کے لیے اس کو بہکانا زیادہ مشکل ہے، بھاری ہے بنسبت 1000 عبادت گزاروں کو گمراہ کرنے کے، بہکانے کے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو عبادت کے ساتھ ساتھ دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ اور دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، جس کے ذریعے سے بندہ شیطان کی چالوں کو سمجھ سکے، اور اصل نیکیاں کون سی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نیکی کی شکل میں شیطان کی چال ہوتی ہے یا گمراہی ہوتی ہے، ان سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے لیے علم اور دینی فقاہت حاصل کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آگے حدیث نمبر 54 ہے،
طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ پایا جائے اس کے صحیفے میں یعنی نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار۔ اور اس میں طوبہ یہ طاب یطیب باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے فعلا کے وزن پر، اور وجد یجد باب ضرب یضرب سے ہے مثال واوی ہے یہ، اور اس سے یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے وجیدہ۔ صحیفہ کہتے ہیں ویسے کاغذ کو، اور اس کی جمع صحائف آتی ہے، صحف بھی آتی ہے، یہاں پر مراد نامہ اعمال ہے جس میں بندوں کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ اور استغفار یہ باب استفعال کا مصدر ہے، استغفر یستغفر استغفارا، اس کی ترکیب اس طرح ہوگی طوبہ یہ مبتدا ہے، لام حرف جر ہے، من اسم موصول، وجیدہ یہ فعل مجہول ہے، اس کے اندر ضمیر نائب فاعل ہے، فی حرف جر، صحیفته مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ فعل مجہول کے متعلق، استغفارا کثیرا موصوف صفت سے مل کر یہ وجیدہ کے لیے مفعول بھی، وجیدہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من کے لیے صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ جار کے لیے مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ثابتن کے متعلق ہو کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال نامہ کھولا جائے گا تو جس کے اعمال نامے میں استغفار بہت زیادہ ہوگا اس کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی۔ یعنی انسان سے دنیا میں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو اگر دنیا میں وہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا رہے، تو یہ استغفار اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے، اور یہ استغفار جو بندہ کرتا رہتا ہے تو یہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، اور یہ استغفار اس کے نامہ اعمال میں نیکی کی شکل میں لکھا بھی جاتا رہتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو جس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ بھی مٹے ہوئے ہوں گے، اور اس استغفار کرنے پر اس کو نیکیاں بھی مل رہی ہوں گی، اس لیے اس کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی، اور اس کے لیے آگے ساری آسانیاں ہوں گی۔ تو اس لیے بندے کو جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً استغفار کرنا چاہیے، اور اگر کوئی خاص غلطی نہیں بھی ہوئی ویسے بھی روزانہ بندے کو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ جانے انجانے میں بھی بہت ساری انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ تو ویسے معمول بنانا چاہیے کہ بندے کو صبح کے وقت 100 مرتبہ استغفار کرے، اور شام کے وقت بھی رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ بندہ استغفار کرے، تو اس سے گناہ بھی مٹتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ استغفار بھی نیکی کی شکل میں نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا۔ حدیث نمبر 55 ہے رضا الربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالدی، اس کا ترجمہ ہے کہ رب کی رضا یا خوشنودی والد کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور اس میں رضا یا رضی یا یرضا باب سمیع یسمع سے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے یہ مصدر ہے راضی ہونا، خوش ہونا۔ اور یہ سخط سخیطہ یسخط باب سمیع یسمع سے استعمال ہوتا ہے ناراض ہونا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہے رضا الربی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فی حرف جر، رضا الوالدی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، یہ واو حرف عطف ہے، سخط الربی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فی حرف جر، سخط الوالدی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، یہ دونوں جملے معطوف معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اس میں والد کو راضی رکھنے اور خوش رکھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو والد کو بھی راضی رکھنا پڑے گا، خوش رکھنا پڑے گا۔ تو والد کا احترام کرنا، اس کی اطاعت کرنا جائز کاموں میں، اور اس کی خدمت کر کے اس کی دعائیں حاصل کرنا، خوشنودی حاصل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادتیں وغیرہ بہت کرتا رہے لیکن والد کو راضی نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے، اس کو ناراض کرے، تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوں گے عبادتوں کے باوجود بھی۔ اور دوسری طرف اگر بندہ اپنے والد کو ناراض کرے گا
والد کی نافرمانی کرے گا اور والد کی خدمت نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اگرچہ براہ راست وہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، نماز روزہ وغیرہ وہ ادا کر بھی رہا ہو، تب بھی والد کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی بندے کو حاصل ہوگی۔ تو اس لیے والد کی، اور اس حدیث میں تو صرف والد کا آ رہا ہے، دوسری حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ والدہ کا حق والد سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو والدین کی رضامندی حاصل کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا یہ ہر انسان کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم چیز ہے۔ حدیث نمبر 56 ہے، حق کبیر الاخوتی علی صغیرہم حق الوالدی علی ولدہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اخوہ کہتے ہیں بھائیوں کو، بھائیوں میں سے بڑے بھائی کا حق ان کے چھوٹے بھائیوں کے اوپر ایسے ہے جیسے والد کا حق اس کی اولاد پر ہوتا ہے۔ اور اس میں اخوہ یہ اخن کی جمع ہے، بھائیوں کو کہا جاتا ہے، اور اس کی ترکیب یہ ہوگی حق مضاف، کبیری مضاف الیہ مضاف، الاخوتی مضاف الیہ، یہ تینوں مضاف مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، اعلی حرف جر، صغیری مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر اس ذوالحال کے لیے حال بنے گا۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مبتدا، حق مضاف، الوالدی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ذوالحال، اعلی حرف جر، ولدہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ پھر ثابتاً کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر یہ خبر بنے گی اس مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اس میں ایک طرف تو بڑے بھائی کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ جب والد کا انتقال ہو جائے تو ساری ذمہ داری بڑے بھائی کے اوپر آ جاتی ہے، تو اس کے لیے اپنے چھوٹے بھائیوں کی اسی طرح تربیت کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، جس طرح والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو بڑے بھائی کو اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور چھوٹوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس ذمہ داری کو پوری کرنی چاہیے۔ دوسری طرف اس میں چھوٹے بھائیوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ جس طرح اولاد اپنے والد کی اطاعت کر دی ہے اور ان کا ادب اور احترام کرتی ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح چھوٹے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بڑے بھائی کا اسی طرح خیال رکھیں، ادب کریں، جس طرح والد کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اسی طرح وہ بڑے بھائی کی بھی اسی طرح اطاعت کریں جس طرح والد کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ حدیث نمبر 57 ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہر انسان، بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کا بیٹا، یعنی ہر انسان خطا کار ہے، غلطی کرنے والا ہے، اور خطا کاروں میں بہترین شخص وہ ہے التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں یا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اس میں خطاء یہ خطیء یخطئ باب سمیع یسمع سے، یا اخطأ یخطئ باب افعال سے استعمال ہوتا ہے، غلطی کرنا، خطا کرنا، اور توابون یا تاب یتوب باب نصر ینصر سے ہے، توبہ کرنا، رجوع کرنا، اور خطاء یہ مبالغہ کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر، کہ خطا کرنے والا، بہت زیادہ خطا کرنے والا۔ تواب یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، کلو مضاف، بنی مضاف الیہ مضاف، آدم مضاف الیہ، یہ تینوں مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، خطاء یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، خیر مضاف، الخطائین مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، التوابون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، یہ دونوں جملے معطوف معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، سوائے انبیاء اکرام علیہ السلام کے، کہ انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا اور گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ باقی ہر انسان سے گناہ، کوئی نہ کوئی غلطی اور خطا سرزد ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ غلطی کا ہونا اتنا برا نہیں ہے، لیکن غلطی کے بعد اس پر قائم رہنا یہ بہت برا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ غلطی تو سب سے ہوتی ہے، لیکن غلطی کرنے والوں میں سے وہ لوگ بہترین لوگ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔
تو اس میں جو توبہ ہے اس میں 3 شرائط اگر پائی جائیں تو وہ توبہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے اور اس سے وہ غلطی بالکل مٹ جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو گناہ ہوا ہے، بندے سے غلطی ہوئی ہے، اس پر ندامت ہو، دل میں شرمندگی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی فی الحال وہ خود گناہ کو فوراً بندہ چھوڑ دے، جس گناہ میں وہ مبتلا تھا اس کو فوراً بالکل بندہ چھوڑ دے، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے کہ آئندہ بالکل اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم ہو، پکا ارادہ ہو کہ آئندہ بالکل یہ گناہ نہیں کرنا، اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو یہ سچی توبہ کہلاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بالکل مٹا دیتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث پہلے بھی گزری ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ گناہ بالکل مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اور استغفار کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 58 ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ نہیں ہیں ان کے لیے ان کے روزے میں سے کچھ بھی مگر پیاسا رہنا، اور کتنے ہی قائمن رات کو قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں کہ نہیں ہیں ان کے لیے ان کے قیام میں سے کچھ بھی فائدہ مگر رات کا جاگنا۔ اس میں صائمن یہ صام یصوم، یہ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے روزہ رکھنا، اور صائم یہ اس میں فاعل ہے روزہ رکھنے والا۔ ظمیع یظمأ باب سمیع یسمع سے استعمال ہوتا ہے پیاسا ہونا، یہاں پر اس سے مراد پیاس ہے۔ قائم یہ قام یقوم، یہ بھی باب نصر ینصر سے ہے اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے کھڑا ہونا۔ یہ سحر یہ سحیر یسحر باب سمیع یسمع سے استعمال ہوتا ہے رات کو جاگنا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، کم ممیز ہے اور من زائدہ ہے، صائمن اس کی تمیز ہے، ممیز تمیز سے مل کر یہ مبتدا بنے گا، اور لیسا یہ فعل ناقص ہے، لہو یہ جار مجرور سے مل کر ثابتاً کے متعلق اول بنے گا، من حرف جر، صیامہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ثابتاً کے متعلق ثانی، ثابتاً اپنے دونوں متعلقات سے مل کر یہ لیسا کی خبر بنے گی، خبر مقدم۔ الا یہ حرف استثناء لغو ہے، یعنی یہاں پر مستثنیٰ منہ نہیں ہے، حرف استثناء لغو ہے یہ۔ الظمأ یہ لیسا کا اسم ہے، اسم مؤخر، تو یہ لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کم من صائم مبتدا کی خبر بن جائے گی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے، اگلے جملے کی ترکیب بھی اسی طرح ہی ہے، کم ممیز ہے، من زائدہ ہے، قائم تمیز ہے، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، لیسا فعل ناقص، لہو جار مجرور ثابتاً کے متعلق اول، من حرف جر، قیامہ ہی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر ثابتاً کے متعلق ثانی، ثابتاً اپنے دونوں متعلقات سے مل کر لیسا کی خبر، الا حرف استثناء لغو، السحر یہ لیسا کا اسم مؤخر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ اس مبتدا کی خبر بن جائے گی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، تو یہ پہلا جملہ معطوف علیہ اور واو کے بعد دوسرا جملہ معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ ایک تو روزہ رکھتا ہے کہ اس میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، کھانے پینے سے بندہ رکا رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی طرف سے روزے کو مکمل کرنے کے لیے کچھ مزید ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ بندہ اس میں ریاکاری نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے رکھے، اور دوسرا اس میں گناہوں سے بندہ بچتا رہے۔ تو روزے کی حالت میں جھوٹ سے اور غیبت سے اور چغلی اور اس طرح کے دھوکہ ملاوٹ، یہ جو چیزیں ہیں گناہ، ان گناہوں سے بندہ بچے گا تو اس کا روزہ کامل مکمل ہوگا، اس کے اوپر جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے اور پورا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر بندہ روزہ تو رکھ لیتا ہے، کھانے پینے سے تو بندہ بچا رہتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن غیبت بھی اس میں کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، تو اس کو پھر جو روزے کے فضائل ہیں، اجر و ثواب ہے، وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ البتہ روزہ اس کے ذمے سے ساقط تو ہو جاتا ہے کہ روزہ اس نے ادا کر لیا ہے، لیکن روزے کے جو فضائل ہیں، فوائد ہیں، اجر و ثواب ہے، وہ اس کو پھر حاصل نہیں ہوتا، بس صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی اس کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کو ایک بندہ قیام کر رہا ہے، یعنی کھڑے ہو کر تہجد پڑھ رہا ہے اور نوافل پڑھ رہا ہے، تو اگر وہ اس میں ریاکاری کرے گا یا اس میں اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں کا بھی ارتکاب کرے گا تو اس صورت میں اس کو
اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا اور سوائے جاگنے کے اس کا کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص یہ کام کرے اور گناہوں سے بھی بچتا رہے اور مکمل جو آداب ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے عبادت کرے، پھر اس کو پورا فائدہ اور پورا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ حدیث نمبر 59 ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بندے کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ چھوڑ دے ایسی چیزوں کو جو اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ اس میں ترک، یہ ترک یترکو باب نصر ینصر سے مصدر ہے چھوڑنا، یعنی یہ عنا یعنی باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے فائدہ ہونا یا مراد ہونا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہے، من حرف جر ہے، حسنی مضاف، اسلامی مضاف الیہ مضاف، المرئی مضاف الیہ، یہ تینوں مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کے لیے مجرور، جار مجرور یہ ثابتن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ترک مصدر مضاف، وہ ضمیر اس کا مضاف الیہ بھی ہے اور فاعل بھی ہے، ما موصولہ، لا یعنی فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، یہ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ ترک مصدر کے لیے مفعول بھی، ترک مصدر اپنے مضاف الیہ فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا اس خبر مقدم کے لیے، پھر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ بندہ اگر کامل مسلمان بننا چاہتا ہے اور اپنے اسلام کو اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ ایک اہم چیز ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو ترک کرتا رہے، ان کو چھوڑ دے۔ لایانی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، تو ایسی بات کرنا یا ایسا کام کرنا یا ایسی کوئی چیز کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، یہ سب لایانی ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اسلام کی ایک بہترین خوبی ہے۔ اس حدیث کو اسلام کی جو بنیادی اہم خصوصیات ہیں، اصول ہیں، ان میں سے شمار کیا جاتا ہے کہ یہ بہت جامع اور بہت اہم حدیث ہے کہ اس کے اندر بندہ جو فضول باتیں کرتا ہے، گناہ کے کام ہوں، اس میں تو فائدہ ہے ہی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو فضول گفتگو ہوتی ہے، بیہودہ باتیں ہوتی ہیں یا بیکار باتیں ہوتی ہیں، تو ان سے بھی اس میں منع کیا گیا ہے۔ اگر بندہ ان سے بچ جائے گا تو بندہ بہت سے گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ اسی طرح بے فائدہ وقت گزارنے یعنی وقت کو ضائع کرنے سے بھی اس میں منع کیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت کم محدود وقت دیا ہے، اس کو بھی اگر وہ بے فائدہ چیزوں میں گزارے گا تو یہ بڑی اس کے لیے محرومی کی بات ہے۔ تو فائدے کے کاموں میں، فائدے کی چیزوں میں، فائدے کی باتوں میں وقت کو گزارنا چاہیے۔ اسی طرح جو مال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو بھی کسی جائز کام میں، نیک مقاصد میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس کو بے فائدہ خرچ کریں گے، فضول خرچی کریں گے جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا، اس سے بھی اس حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث ایسی جامع حدیث ہے کہ جو انسان کو پوری زندگی کا ایک دستور دیتی ہے کہ انسان ایسا کام کرے، ایسی بات کرے یا اپنے وقت کو ایسے چیز میں استعمال کرے کہ جو اس کو یا دنیا میں فائدہ دے، جائز فائدہ، یا پھر یہ آخرت میں اس کے لیے وہ اجر و ثواب کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ جو کام ہیں ان کو جو بندہ چھوڑ دے، ان کے علاوہ جو باتیں ہیں ان کو بندہ چھوڑ دے، ان کے علاوہ جو فضول چیزیں ہیں ان کو بھی بندہ ترک کر دے، تو یہ بہترین مسلمان بن جائے گا، اس کا اسلام یہ احسن درجے کا شمار ہوگا۔ حدیث نمبر 60 ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی اس کی ماتحتوں کے بارے میں۔ اس میں راعن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اصل میں یہ جانوروں کو چرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو چونکہ جو جانوروں کو چرانے والا ہوتا ہے وہ ان کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ نگرانی کرنے والا کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور مسئول یہ سأل یسأل باب فتح یفتح سے سوال کرنا، اس سے یہ اسم مفعول ہے کہ جس سے سوال کیا جائے گا، جس سے پوچھ ہوگی۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، الا یہ حرف تنبیہ ہے، کلکم مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، راعن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، کلکم یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مسئول صیغہ اسم مفعول ہے، اس کے اندر ضمیر نائب فاعل ہے، عن حرف جر ہے،
رعیتہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ صیغہ اسم مفعول کے متعلق ہوگا۔ صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہے اس مبتدا کی، یہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف بن جائے گا۔ تو یہ پہلا جملہ معطوف علیہ، دوسرا معطوف، معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ ہر انسان وہ کسی نہ کسی کا نگہبان ہے، نگران ہے۔ سب سے پہلے تو بندہ اپنی ذات کا نگہبان ہے کہ اپنی ذات اس کے کنٹرول میں ہے، اس کو اس نے نیکیوں کی طرف لانا ہے، اللہ کے احکام کا پابند بنانا ہے اور اپنی ذات کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں اس سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہر بندہ جس درجے میں ہے، جو لوگ اس کے ماتحت ہیں، اگر ایک فیملی والا بندہ ہے تو اس کے بیوی بچے اور جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، گھر کے لوگ، وہ اس کی رعیت ہیں، ان کا وہ نگران ہے، ان کا وہ نگہبان ہے۔ ان کی تربیت کرنا، ان کو نیکی کے راستے پر لانا اور ان کو برائیوں سے بچانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا وہ نگران ہے، اس کے بارے میں اس سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی ادارے کا بڑا ہے، سربراہ ہے، تو ادارے میں جو ماتحت لوگ ہیں ان کا وہ نگران ہے، ان کے بارے میں ان کے حقوق کا وہ خیال رکھتا ہے نہیں رکھتا، یا ان کی دینی اور دنیاوی ضروریات پوری کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس بارے میں ان سے پوچھ ہوگی۔ اور جو کسی شہر کا یا صوبے کا یا حکومت ملک کا حکمران ہے تو وہ اس ملک کے اعتبار سے نگران ہے، نگہبان ہے، تو پورے جتنا علاقہ وہ اس کے انڈر آتا ہے، اس کے ماتحت آتا ہے، اس سارے علاقے کے بارے میں جو لوگ ہیں، ان کے ضروریات ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کی جو تعلیم و تربیت ہے، اس کا وہ نگران ہے، اور اس سب کے بارے میں اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے بندے کو اپنی ذات کے بارے میں اور جو اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، اور اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے اور اپنے آپ کو نیکیوں کا پابند بنانے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، اور اپنے ماتحتوں کی بھی تعلیم و تربیت اور ان کو نیکی کے راستے پر لانا اور برائیوں سے بچانے کی ہر وقت فکر کرنی چاہیے۔